أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ آیت نمبر 177 سورہ بقرہ کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس خطاب کے اولین مخاطب ہیں، چونکہ اس وقت جو جماعت مقدس موجود تھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کی تھی۔ چونکہ یہود و نصارہ اور مشرکین وہ اس پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسے نبی ہیں، کبھی اس طرح منہ کر کے رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت اللہ کی رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا مسئلہ حل کر دیا کہ تمہارا رینج یہ ہے کہ دین کا جو انحصار ہے وہ اس بات پر ہو کہ انسان کا رخ وہ مغرب کی طرف ہو یا انسان کا رخ یہ مشرق کی طرف ہو۔ دین اسلام کا مدار اس بات پر نہیں ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے۔ سمت میں کچھ نہیں رکھا، چاہے وہ مشرق ہو چاہے وہ مغرب ہو، چاہے وہ جنوب ہو چاہے وہ شمال ہو، کوئی بھی سمت ہو، اللہ کا حکم اور اللہ کے حکم کا آ جانا اس سمت کی طرف منہ کرنے کو عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ نے حکم کر دیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا عبادت ہو گیا، صرف کس وجہ سے؟ اس کا دار و مدار اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ حکم نہ کرتے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہ ہوتا۔ اسی طرح بیت اللہ کی طرف جب 16-17 مہینہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ لی تو اللہ کا حکم آ گیا کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اب چونکہ اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا نام ہی عبادت ہے، اپنی چاہت اور اپنی خواہش کے پورا کرنے کا نام عبادت نہیں۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں اس بات کو سمجھا دیا کہ اصل تو ثواب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے مشرق اور مغرب یا کسی بھی سمت کی طرف منہ کرنا اس کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھا دی، دوسری بات یہ سمجھا دی کہ بس صرف اسی کا نام نیکی نہیں ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا، اس کے علاوہ اور بھی ڈھیر ساری نیکیاں ہیں۔ اور کامل شخص وہ ہوتا ہے جو پورے دین پر عمل کرنے والا ہو۔ صرف نماز پڑھ لی اور نماز پڑھ کے کہا کہ میں بس بخشا گیا اور سارے کام ہو گئے، فرمایا نہیں، اس کو سمجھایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق مغرب کی طرف کر لو، صرف اسی کا نام نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین اور آسمانی کتابوں اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور اس نے مال اس کی محبت قرابت داروں کو اس نے مال دیا۔ کون سا مال دیا؟ قرابت داروں کو، جو مال اس کو محبوب ہے۔ اب محبوب چیزیں جب اللہ کے راہ میں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب سے نوازیں گے۔ اور مال دینے کا حکم بھی سب سے پہلے کس کو آیا؟ ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں کو دے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی میں نے زکوٰۃ دینی ہے، جی میں نے جو ہے خیرات کرنے، جی میں کہاں دوں؟ فلاں جگہ پر غریب بیٹھا ہوا ہے، فلاں۔ بھی سب سے پہلے اپنے قریب کے غریبوں کو تو دیکھو، اور قریب میں بھی سب سے پہلے جو رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار ان کو نوازو، اس کا اجر ڈبل ملے گا۔ نمبر 1 صلہ رحمی کا، اور نمبر 2 خیرات کرنے کا، اللہ کے حکم پورا کرنا۔
وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور دیا اس نے مال اس کی محبت پر قرابت داروں کو، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مال کس کو دیتا ہے؟ یتیموں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، مسافروں کو دیتا ہے، وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور محتاجوں کو دیتا ہے، وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنوں کے چھڑانے میں، قیدیوں کو آزاد کرنے میں بھی مال دے رہے ہیں۔ اب یہ مختلف جگہوں پہ مال دے رہے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو عہد کی ہیں ان کو پورا کرنا۔ عہدوں کو پورا کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آج عہد پورا کر لیا، عہد کر لیا اور اس کے بعد اس کو بھول گئے، مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کیا تو نہیں کیا، یا عہد کر لیا اور اس کے بعد اس کو توڑ بیٹھے، نہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب کوئی عہد کر لے تو اپنے عہد کو پورا کرنے کا عادی ہو۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور صبر کرتے ہیں کس میں؟ تنگی میں اور تکلیف میں۔ بأسا کہتے ہیں جو مالی مشقت آئے، ذرہ کہتے ہیں جو جسمانی مشقت آئے۔ دونوں قسم کی مشقتوں پر کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہے تحمل، برداشت۔ وَحِينَ الْبَاسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، فرمایا ایسے ہی لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس بات کو سمجھا دیا کہ نیکی صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، بلکہ نیکی اس چیز کا نام ہے کہ تم کیا کرو، اور بھی ڈھیر ساری نیکی ایمان والا کرتا ہے کہ شاید یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، شاید یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، کسی نہ کسی بہانے سے وہ اللہ کے قرب میں لگا ہی رہتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 189، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اے ایمان والو جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص کا حکم کیا فرض کر دیا گیا؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ یہ قصاص کا حکم لاگو کیا گیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل کب ہوئی؟ اس کے شان نزول کا سبب یہ بنا کہ دو قبیلے تھے جو زمانہ جاہلیت کے اندر اس بات پر لڑا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بدلے اس کے مردوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلسل جنگ جاری رہتی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اسلام کا زمانہ آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دشمنی کو اور اس غارت گری کو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے کیسے تبدیل کیا؟ اللہ نے اس کو رحمت سے ایسے تبدیل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم لاگو ہو گیا، قصاص کا حکم، اور اس قصاص کے حکم کے اندر اللہ رب العزت نے امن قائم کیا اور امن کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔